سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد، اے دنیا والو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، ما عندکم تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ جان ہے، دولت ہے، مال ہے، دنیا ہے، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہے دنیا میں، رب نے فرمایا ینفد، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس موجود ہے اس کے اندر فنا نہیں، باق، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ بقا ہے۔ اس دنیا کے جہان میں جو بھی انسان آیا ہے وہ یہاں سے جاننے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے بولو نہیں آیا۔ جس بندے نے یہ اپنا دل کا ارادہ یا اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یا میرے پاس جو مال و دولت ہے
دنیا کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی موجود ہے یہ میری ہمیشہ رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ تباہ ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ رہنے والا صرف وہ میرا رب ہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہمیشگی ہے ہی کوئی نہ۔ اس لیے اس دنیا کی کائنات میں جو بھی آیا ہے، نبی ہے یا کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے یا کوئی فقیر ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے یا کوئی جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی اس جہان میں آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان اس وقت تباہ ہوتا ہے جب اپنا دل اس دنیا پر لگا لیتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں، تو پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتا، پھر اسی دنیا کی دلدل کے اندر وہ دھنس کے تباہ ہو جاتا ہے، آخرت کی کچھ تیاری کر۔ اللہ کا خوف اور ڈر اور آخرت کا فکر اس وقت پیدا ہوگا جب میرے اور آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو، یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانے کے لیے اس دنیا میں آئے، تو پھر ظاہری بات ہے فکر ہوگی کہ آگے جانا ہے تو رب کے سامنے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جانا ہے۔ ایسے خالی ہاتھ جانے والا تو خالی مہمان یا کسی دوست کے پاس دوست جائے تو خالی ہاتھ بھی اچھا نہیں لگتا جب تک کہ ہاتھ میں کوئی تحفہ تحائف نہ ہو۔ اس لیے اس دنیا کو بھی بقا نہیں، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی بقا نہیں، اور یہ جو انسان دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے اس کے جسم کے اندر بھی بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا تو صرف اکیلے خدا کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو باقی نہیں رہنے دی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے فخر کرنے کی چیز ایمان ہے اور آخرت کا فکر اور تیاری ہے۔ یہ مال و دولت، پیسہ، جائیداد، جاگیریں، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کی میل کچیل ہے۔ جس وقت آنکھیں بند ہوئی، دنیا سے فوت ہوئے تو سب کچھ یہاں رہ جائے گا، پچھلے کھائیں گے، صرف کفن نصیب ہوگا، وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا دوست اور بھائی یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میرے پاس فلاں دوسرے بندے سے پیسہ زیادہ آ جائے اور میں اس سے بڑا بن جاؤں، مجھے فخر لائق ہو جائے، تو رب فرماتے ہیں بالکل ایک ککھ کے برابر بھی تیری میں رب کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اس وقت پیدا ہوگی جب تم اس جہان دنیا والے کو فنا سمجھ کے اور یہی عقیدہ بنا کہ اللہ میرے اوپر بھی موت آئے گی، اس جہان کو بھی فنا ہے، میری ہر چیز کو فنا ہے، اس لیے میں تھوڑی بہت تیاری کر کے تیری عدالت میں حاضر ہوں گا جب تیرا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اللہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، بقا کون سی ذات کو ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے خود فرمایا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ او ایمانداروں، اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کریم نے وضاحت بیان فرمائی آخرت اور دنیا کی۔
فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو اللہ کریم نے تمہیں مختصر اور قلیل زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کی زندگی جس کو حیات دنیاویہ کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی باقی رہنے والی یا اصلی چیز نہیں ہے، لعب و لعب، یہ ایک قسم کا کھیل تماشا ہے۔ کوئی جب کوئی کھیل کھیلتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے، پھر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کریم نے فرما دیا ہے یہ دنیا کی زندگی مقصود و مطلوب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کھیل اور تماشا اللہ نے بنا دیا ہے۔ کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی دنیا کے اندر آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر آ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ یہ تو رب کریم کا حکم چل رہا ہے کائنات کے اندر، مگر اللہ فرماتے ہیں دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا اللہ نے بنا دیا ہے۔ اگر اس دنیا کو بقا ہوتا، یہ اصلی اور مقصودی چیز ہوتی تو اللہ آدم علیہ السلام کو نہ فرماتے کہ لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام، سن لو، بہشت سے تو اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ تشریف لے جائیں دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر، مگر خیال کرنا میرے پیغمبر، مستقر، وہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک اللہ نے تمہیں نفع دینا ہے، جب وہ وقت پورا ہو گیا اللہ نے انتظار نہیں فرمانی۔ جس حالت کے اندر چاہے نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، جس حالت اور کیفیت کے اندر جہاں موجود ہے، جس وقت اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، میں اللہ نے اعلان کر کے فرما دینا ہے اذا جاء اجلہم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ جس وقت پورا ہونا ہے، نہ ایک منٹ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، وقت مقررہ پر اللہ نے موت دے دینی ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ نہیں پوچھنا یہ امیر ہے تو اس کو موت دیر سے دینی ہے، یہ غریب ہے تو جلدی موت دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، لا یستأخرون عنہ ساعۃ، رب نے انتظار نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے تو معلوم ہوتا ہے ہر بندے نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہر بندے نے سب کچھ چھوڑ کے اکیلا خالیات دنیا سے جانا ہے۔ یہ ساری جائیدادیں، یہ ساری جاگیریں، دولت، مال، ساری دنیا میں رہ جائے گا۔ اللہ فرماتے تیرے ہاتھ کے اندر کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، تیرے جسم کے اوپر صرف سفید اگلے لباس پہنا کے زمین کے حوالے کر دیں گے، تجھے بعد میں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں کوئی مرنے والے کو ایک دن بھی یاد نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟
روزانہ تو اموات ہو رہی ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، مگر اسی وقت یاد کرتے ہیں جب تک جنازہ نہیں ہوتا۔ جب جنازہ ہو گیا تو اس کا تذکرہ ختم ہو گیا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ جائیداد بھی تقسیم ہو گئی، وراثت بھی تقسیم ہو گئی، سارا کچھ تقسیم ہو گیا، اب کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اسی بات سے سوچ، تیرے ہاتھ جو لگنا ہے وہ تیرے لیے ایمان اور عمل صالحات ہے، نہ تیرے ہاتھ میں مال آنا ہے، نہ دولت آنی ہے، نہ دنیا آنی ہے، نہ زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورتی تیرے ہاتھ لگے گی، سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اس جہان اور دنیا کے اوپر ہمیشہ اعتقاد نہ رکھنا، یہ ہمیشہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے فرما دیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، نوکر چاکروں کی کثرت، یہ جناب غلاموں کی کثرت، سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں زینت فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، تفاخر بینکم، یہ تمہارا آپس میں تم فخر کرتے ہو، میں رب کے نزدیک فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں میں اللہ کے نزدیک فخر کرنے کی چیز وہ ایمان ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایمان جس کے دل میں ہوا وہ چاہے حبشہ سے علاقے سے آنے والا میرے محمد مصطفیٰ کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، جو زبان کا چچرا ہے، ہونٹ بالکل موٹے ہیں، رنگ کا بالکل کالا سیاہ ہے، مگر میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، میرے پیغمبر کا غلام ہوا ہے، غلامی نصیب ہوئی ہے میرے محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ فرماتے ایمان کی دولت دل میں پیدا ہوئی ہے، وہی حضرت بلال ہے جو جناب حبشہ کے علاقے سے آنے والا غریب بندہ ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پیغمبر کا جب غلام بن گیا ہے، ایمان والی عزت دل میں پیدا ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہے فخر میں اللہ کو اتنی اعلیٰ پسند آیا ہے کہ وہ چلتا تو زمین پر ہے، مگر چلنے کی آٹ اللہ اس کے عرش بری کے اندر سنوا دیتے ہیں۔ وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے جس بلال کو اللہ پاک نے 11 سال تک پیغمبر کا مؤذن بنا دیا، اذان دینے والا اس کو پیغمبر کا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نسب کی وجہ سے عزت نہیں ملی، یہ کوئی خاندان کی وجہ سے عزت نہیں ملی، یہ کوئی جائیداد و پیسہ اور دنیا کی وجہ سے عزت نہیں ملی، عزت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی ہے تو ایمان کی وجہ سے ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز فخر کی ایمان ہے، ایمان تیرے اندر ہے، عمل بھی تیرے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہے تو فخر کر کے میں ایماندار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی مجھے رب ہونے کی قسم ہے، ایماندار تو آج بن جا، تیرے اندر ایمان بھی ہے، عمل بھی موجود ہے، اور دنیا کے بارے میں تیرا عقیدہ و نظریہ اللہ اس دنیا کو بقا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جو چیز ہے اس کو بقا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لہذا اللہ ہمارا اس پر اطمینان نہیں ہے، ہم دنیا کی زیب و زینت پہ یقین نہیں کرتے۔ میرا اللہ سب کچھ ہے تو تیرے نزدیک ہے، جو کچھ تیرا آخرت کے اندر ہے، بہشت کے اندر ہے، جنت کے اندر موجود ہے، اس کو بقا ہے اور اسی ہمارے لیے تو نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ
فرماتے ہیں ایمان دل میں پیدا کر، ایمان کے ساتھ عمل پیدا کر۔ اللہ کی قسم ہے تو رات کو سوئے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق نیند کرتا جائے گا، مگر رب فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے تو رات کو نیند کی حالت میں سو جائے گا، میں اللہ تیری ساری رات کی نیند کی عبادت بنا دوں گا، مگر شرط یہی ہے ایمان میرے پیغمبر کی شریعت والا پیدا کر، عمل میرے پیغمبر کی سنت والا پیدا کر۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے فرما دیا ہے جناب دنیا کی مال و دولت یہ سب کچھ صرف دنیا کے اندر فخر ہے، آخرت کا فخر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے سورت کا نام غالباً سورہ عنکبوت ہے، اللہ فرماتے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، دنیا ہمیشہ نہیں، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، دنیا کو بقا نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں کو بقا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے تو کبھی دنیا کی زیب و زینت کے اوپر، کبھی دنیا کی خوبصورتی پر اپنے دل نہ لگاتے، حالانکہ دل لگانا یہ تو اللہ پاک کی بس کی ہے، اللہ پاک کا یہ گھر ہے دل، اس کے اندر تو اللہ پاک کو بندہ آباد کرے اور کہے اللہ یہ دل دیا ہوا تیرا ہے، رہتا بھی تو ہے دل کے اندر اور دل میں کوئی چیز رہ سکتی نہیں ہے اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تیرے کام اگر آئے گا تو وہی عمل اور ایمان، اور کوئی چیز نہیں کام آنی۔ اس لیے دنیا کی زیب و زینت پہ بندہ بھول نہ جائے، بظاہر تو بندے کو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، یہ بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھی چیز، یہ بھی اچھی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ لے لوں، فلاں لے لوں، فلاں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کبھی سوچا ہے کہ یہ چیز لے لوں، فلاں لے لوں، فلاں لوں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایمان مجھے کہاں سے ملے گا، وہاں سے میں ایمان تو لے لوں۔ کبھی یہ سوچا کہ پیغمبر کی سنت کا عمل مجھے کہاں سے ملے گا، وہاں سے چلو عمل لے لوں، کچھ ایمان آ جائے، کچھ عمل آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں دنیا کی باقی زیب و زینت تلاش کر رہا ہے وہاں تھوڑا سا یہ فکر پیدا کر کے میرے اندر ایمان بھی آ جائے، پیغمبر کی سنت والا عمل بھی آ جائے۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی اس وقت رب کی طرف سے انعام بھی بڑھے، اندازہ لگائیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک کسان بندہ ہوتا ہے نا، کسان کاشتکار بندہ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اگاتی ہے زمین، فصل لہلہانے لگتی ہے، جس وقت وہ بالکل فصل پک جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ثم یکون حطاما، پھر میں اللہ ایسے کرتا ہوں کہ اپنے حکم کے ذریعے اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی عذاب آ جاتا ہے، اس کی پوری فصل راکھ ہو کے ختم ہو جاتی ہے، چٹیل میدان باقی زمین بچ جاتی ہے۔ اب ایسے کسان کے ہاتھ کچھ آیا ہے، بولو وہ کم از کم سر تو ہلاؤ، چلو زبان سے تکلیف ہوتی ہے بولنے کی، سر تو ہلاؤ نہ کیسے۔ اس کسان کو کچھ حاصل ہوا؟ کچھ نہیں، خرچہ بھی کیا، وقت بھی ضائع کیا، سب کچھ کیا، مگر فصل کا نفع ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی کی مثال ایسے ہے، تو دنیا کی زیب و زینت کے اندر خرچہ بھی کرے گا،
سب کچھ لگا دے گا، ایک دن تیری موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گی، خالی ہاتھ جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اوپر اعتماد کرنا، زیب و زینت اور اسی کو مقصد سمجھنا، نہ یہ پیارے نبیوں کی سنت، نہ ولیوں کی سنت، نہ نیک لوگوں کا یہ وتیرہ اور عادت ہے۔ ایماندار مسلمان مومن بندے کا اسلام و ایمان اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر فنا ہے، تیرے جسم کو بھی فنا ہے، تیری زندگی کو بھی فنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے ایک مرتبہ ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا۔ توجہ کرنا، اللہ نے قصہ سنایا نبی کی گھر والیوں کا ہے، مگر سنایا قیامت تک آنے والی تیری میری ماں اور بہن کو سنایا ہے، تیری میری گھر والی اور بیوی کو سنایا ہے اللہ نے، کہ وہ بھی نبی کی گھر والیاں تھیں۔ جب میں اللہ کا نمبر لگا تو میں اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے کیسے سمجھایا ان کو اللہ پاک نے۔ حالانکہ نبی کی گھر والیاں اندر باہر ہر لحاظ سے پاک صاف ہوتی ہیں، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی پاک صاف ہوتا ہے، نبی کا سیج اور بستر بچھانے والی گھر والی بھی کیا ہوتی ہے؟ پاک صاف ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہیں بڑی آسودگی آ گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، لوگ بڑے امیر ہو گئے ہیں، فلاں عورت کے گھر اتنی خزانہ، فلاں عورت کے اتنے، اس کے پاس اتنے سونا ہے، چاندی ہے، اس کے اتنے فلاں ہے، اتنے پیسہ ہے، فلاں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی دل کرتا ہے، آخر ہم بھی عورتیں ہیں، اس لیے آپ ہمیں جو پہلے خرچہ دیتے ہیں اس سے زیادہ خرچہ دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے یہ کہا، ازواج مطہرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تکلیف ہوئی اور اس بات کو برا سمجھا میرے نبی نے، محبوب پیغمبر کو شاق گزری یہ بات کہ یہ جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں جیسے بولو وہ ہیں، جس طرح دوسرے لوگ اچھے ہیں، کیونکہ عورتوں کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے، عورتوں کو اور کچھ مطلوب نہیں ہوگا، صرف یہی مطلوب ہوگا کہ دوسری عورت کو دیکھا کہ اس نے مجھ سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بس وہ دیکھ کے آئے گی شام کے وقت خاوند کی خیر نہیں ہے، خاوند کو چوری کرنی پڑے، ڈکیٹی مارنی پڑے، ادھار اٹھانا پڑے، اس کو کہے گی جلدی کر، میں نے فلاں 20,000 والا سوٹ لینا ہے کیونکہ فلاں عورت نے مجھ سے اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو یہ سب فضول اور اسراف ہے۔ کبھی میں اور آپ نے سوچا ہے کہ دن قیامت کے اللہ نے اس بات کا سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب ذرا توجہ کریے گا، نبی کی گھر والیوں کا اللہ نے قصہ اور حال قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اسی وقت قسم اٹھا لی نبی علیہ السلام نے کہ میں پورا 1 مہینہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، قسم اٹھا لی اس بات پر کہ میری گھر والیوں نے ایسا کہا کیوں ہے، مطالبہ کیا کیوں ہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں امام الانبیاء پیغمبر ان کو دیتا تھا، اب جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ میرے گھر کے اندر تو نہیں مل سکتا، اس لیے پورا 1 مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے الگ ہو گئے، ناراضگی کے طور پہ بستر بھی الگ کر لیا اور ان سے الگ ہو گئے، پورا 1 مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو گئے۔ جب مہینہ گزرا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا النبی
قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یہ اہل علم جانتے ہیں یہ 21واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ یہ دوسرا خطاب اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قل لازواجک، اپنی گھر والیوں سے اعلان کر کے کہہ دیجئے، کھول کر سنا دیجئے، میں اللہ پاک کا حکم میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، او میں نبی کی گھر والیاں، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے حکم دے کے فرمایا ہے اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہے، تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت پسند ہے، تم کہتی ہو جیسے دوسری عورت کے گہنے موجود ہیں ہمارے بھی زیورات ہوں، جیسے ان کو لوگ ان کے خامد خرچہ زیادہ دیتے ہیں ہمیں بھی زیادہ خرچہ ملے، جیسے ان کے کپڑے اچھے ہیں ہمارے بھی اچھے کپڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں سمجھتی، دنیا اس کی زیب و زینت کو محبوب سمجھتی ہو، تو آؤ میں پیغمبر کہہ رہا ہوں فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آؤ جلدی کرو، جس چیز کا تم ارادہ کرتی ہو میں نبی کے گھر سے نہیں مل سکتی، میں پیغمبر کے گھر کے اندر تمہیں اللہ پاک کا قرآن ملے گا، پیغمبر کا علم مل سکتا ہے، دنیا اور زیب و زینت نہیں مل سکتی، لہذا میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، میرا اور تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں دنیا پسند ہے تو میں تمہیں تھوڑی سی دنیا دے کر رخصت کر دوں گا، کیا مطلب ہے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں پیغمبر تمہیں طلاق دے کے ایک جوڑا دے کے تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ میرے گھر کے اندر تو دنیا نہیں، دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کا پیسہ اور جائیداد درہم دینار نیر نہیں ہے، میرے گھر کے اندر تو یہی کچھ تھا جو تمہارے سامنے تھا، لہذا جب تمہیں دنیا پسند ہے، دنیا کی زیب و زینت پسند ہے، تو میں پیغمبر کے گھر سے آزاد ہو جاؤ، میں پیغمبر وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں پیغمبر تمہیں اچھے طریقے سے آزاد کر دوں گا طلاق دے کے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا ہے، اوپر سے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی گھر والیوں کا ذرا مقام بھی میرے قرآن کے ذریعے بتلا، میرے قرآن نے پیغمبر کی گھر والیوں کا مقام اور رتبہ و عظمت کیا بنائی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہو میرے نبی کی گھر والیاں تمہارا مقام و رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، تمہاری عظمت بھی اعلیٰ، عزت بھی اعلیٰ، شرافت بھی اعلیٰ، تمہاری وجاہت بھی اعلیٰ، تمہارا ایک ایک حرکت پہ صرف پیغمبر کی اعلیٰ ہے، تمہاری بھی اعلیٰ ہے۔ میں اللہ پاک کے قرآن سے تمہارا میں اللہ عظمت بیان کر رہا ہوں۔ یا نساء النبی لستن لک احد من النساء
فرمائے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اپنی گھر والیوں کو اعلان کر کے فرما دیجئے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کاحد نکرتا تنفیہ یا ہوا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جہان کی عورتیں کٹھی ہو جائیں، اول اور آخر کٹھی ہو جائیں، نیک عورتیں ساری جہان کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں میرا پیغمبر، مگر تیرے گھر والی جو بھی آ جائے، عائشہ صدیقہ آ جائے، حضرت حفصہ آ جائے، حضرت ام سلمہ آ جائے، حضرت بی بی زینب آ جائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آ جائے، میرا پیغمبر کوئی بھی تیری گھر والی آ جائے، اتنا مقام ہے میں اللہ کے نزدیک کہ دنیا کی کوئی عورت تیں پیغمبر کی گھر والی کے دوپٹے کا بھی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا تمہارا مقام ہے، اتنی تمہاری عظمت ہے، پھر بھی تم کہتی ہو کہ ہمیں دنیا کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے میرا پیغمبر دوسرا بھی اعلان ان کو سنا دیجئے، اگر تم میرے پیغمبر کی محبت میں رہنا چاہتی ہو، میرے پیغمبر کی صحبت کے اندر رہنا چاہتی ہو، میرے پیغمبر کے نکاح کے اندر، اور یہ اگر پسند کرنا چاہتی ہو کہ ہمیں پیغمبر کا بستر بچھانا نصیب ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں سن لو، تمہارے لیے تمہیں اللہ نے اعلان کیا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر اگر تیرے نکاح کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، کبھی اپنے خامد محمد الرسول اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ ایسا خامد بے مثال قیامت تک کسی عورت کا نہیں آ سکتا جیسے خامد میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں میرے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر میرے پیغمبر کی نافرمانی تم نے کی یضاعف لها العذاب ضعفین، جس طرح تمہارا شان اعلیٰ ہے ایسے تمہیں عذاب بھی میں اللہ دگنا عطا کروں گا، کیونکہ ایک پیغمبر کی نافرمانی، دوسرا تمہارا اپنا گناہ، ڈبل گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے تمہیں عذاب بھی ڈبل دگنا عطا کروں گا۔ مگر یہ میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر، میرے پیغمبر کی صحبت کے اندر رہنا پسند کرتی ہو تو ہر حالت میں میرے پیغمبر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مقدس کی آیت لے کر حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس گئے ہیں، پھر حضرت بی بی زینب کے پاس گئے ہیں، پھر حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے ہیں، سب کو جا کے قرآن کا حکم سنایا ہے۔ جس وقت قرآن سنتی گئی ہیں ساتھ ساتھ روتی گئی ہیں، رو رو کے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے ہر حضرت امہات المؤمنین سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ نے فرما دیا یا رسول اللہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب سمجھتی ہیں، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیورات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی صحبت پسند ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں۔ جس وقت امی عائشہ صدیقہ نے اعلان فرمایا ہے، باقی ساری ازواج مطہرات نے اعلان کر کے کہہ دیا ہے
اللہ کی قسم ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت پسند نہیں ہے، دنیا کا مال و دولت درہم دنانیر زیور پسند نہیں ہے، تو میرا بھی اعلان ان کو سنا دے میرا پیغمبر، میں اللہ بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اعد للمحسنات اے للمخلصات، ان مخلص عورتوں کے لیے میں اللہ نے جنت تیار کر رکھی۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو بھی سمجھا دیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا تو ان عورتوں کو ہے میرے نبی کی ازواج مطہرات کو، مگر یہ حکم اللہ کے قرآن کا قیامت تک عام ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا ہے مسلمان مرد ہو یا عورت، قرآن مقدس پہ ایمان رکھنے والا، پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والا، اپنا یہی عقیدہ اور نظریہ بنائے اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کو فنا ہے، دنیا کو بھی فنا، مال و دولت کو بھی فنا، اس لیے ہر چیز کو فنا ہے، اللہ بقا تیری ذات کو ہے۔ جب یہی عقیدہ اور تصور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے گا تو ہم ضرور بے ضرور آخرت کی تھوڑی بہت تیاری تو کریں گے، کیونکہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے کیا مطلب؟ موت آنے سے پہلے اپنے موت کی بندہ تیاری کر لے۔ موت تو ہر بندے پر آنی ہے۔ جب اللہ کے اتنے بڑے بڑے نبی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے جو سب سے اعلیٰ انسان تھے، تو میں اور تو کیسے اس جہان کے اندر باقی رہ سکتے ہیں؟ اس لیے موت تو آنی ہے، لہٰذا دنیا بے ثباتی چیز ہے، یہ ہمیشگی والی نہیں ہے، یہ اس میں بقا نہیں ہے۔ صرف اللہ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی سی چیز بنائی ہے، وگرنہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے ذریعے سمجھا دیا ہے اصل چیز آخرت ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کو بقا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے بھی سمجھا دیا ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے آیات کے ذریعے بھی سمجھا دیا ہے، اور اللہ نے مسلمان مومن عورتوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ کبھی خیال کرنا مت تصور کرنے لگو کہ ہمیں دنیا کی زیب و زینت پسند ہو۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کبھی دنیا کو پسند نہ کرنا، وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے دنیا کے اندر۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب سمجھنا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ جس چیز کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے دن قیامت کے اسی چیز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو دن قیامت کے اللہ نے پیغمبر کی صحبت نصیب فرمانی ہے، پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمانی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں، دوری ہے، تو پھر دن قیامت کے بھی دوری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں ایمان اور عمل صالحات نصیب فرمائے۔